بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ العنکبوت کا آخری اور 15 درس ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خوب خالص اعتقاد کر کے وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دے، نجاہم الی البر، خشکی کی طرف نجات دے، اذا ہم مشرکون، تو وہ اچانک شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ان چیزوں کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی ہے، ولیتمتعوا، اور تاکہ مزے اڑائے اور وہ فائدہ اٹھائے کچھ وقت کے لیے، فسوف یعلمون، بس وہ ان قریب جان لیں گے۔ اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے یا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنائی، ویتخطف الناس من حولہم، اور ان کے گرد پیش یعنی ارد گرد لوگ اچک لے جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلائے، لما جاءہ، جب وہ ان کے پاس آ جائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائی، ضرور ہم انہیں اپنی راہ بتائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یہ اس محذوف سے متصل ہے جس پر ایمان کے بیان کردہ حالات اور معاملات دلالت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے متعلق جیسا کہ بتلایا گیا ہے کہ وہ مشرک اور معاند ہے، یعنی مشرک بھی ہے، معاند بھی ہے، پھر بھی جب وہ کشتی پر سفر کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ خالص کر کے، خالص اعتقاد کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کی حالات ان مومن شخص جیسی ہوتی ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا ہو، اس طرح کہ وہ غیر اللہ کا مطلقاً تذکرہ بھی نہیں کرتے اور نہ ان کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبِرِّ، جب ہم ان کو کشتی کی یعنی جب ان کو بری کی طرف، خشکی کی طرف جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اور وہ امن میں ہو جاتے ہیں، اذا ہم مشرکون، تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ حالات شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، لیکفروا بما آتینا، ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے وہ اس کا انکار کرتے رہیں، جو نعمت بھی ہم نے ان کو دی ہے۔ لیکفروا، ایک تو یہ ہے کہ یہ لام کہ ہے، اور اسی طرح آگے ولیتمتعوا میں بھی لام کہ ہے، یعنی لیکفروا میں بھی لام کہ ہے اور ولیتمتعوا میں بھی لام کہ مانا گیا ہے، جنہوں نے کثرت سے پڑھا، اے لکی یکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، وکی یتمتعوا، تاکہ وہ نفع اٹھائے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے شرک کی طرف لوٹنے والے ہیں، تاکہ شرک کی طرف لوٹ کر وہ نعمت نجات کی ناشکری کر دے، اور اس سے ان کا مقصد تو دنیا سے نفع اٹھانا ہے اور تلذذ حاصل کرنا ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کے بالمقابل جو حقیقی اور مخلص مومن اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب ان کو کنارے پر نجات میسر آتی ہے، وہ نعمت نجات کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اضافے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو اس صورت میں یشرکون پر وقف نہ ہوگا۔ آگے یشرکون کے اوپر، تو اس صورت میں پھر یشرکین کے اوپر وقف نہیں ہوگا، بلکہ فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فسوف یعلمون۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو لام امر قرار دیا،
یعنی انہوں نے کہا وَلْيَتَمَتَّعُوا میں لام ساکن ہے اور یہ امر تحدید سے، جیسے کہ اس ارشاد میں وہ فرماتے ہیں، یہ جو دوسرا قول ہے وہ کہتے ہیں لیکفروا میں لیکفروا وَلْيَتَمَتَّعُوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لام ساکن ہے اور یہ امر تحدید ہے، جیسا کہ اس ارشاد میں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو اس کی تحقیق وغیرہ جو ہے نا آپ نے اصول فقہ کے جیسے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں نور انوار وغیرہ میں، یا اس سے پہلے جو کتابیں ہیں جو ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہیں، جو آپ نے اس میں پڑھی ہوگی، اصول شاشی وغیرہ میں آپ نے اس کی تفصیل وغیرہ پڑھی ہوگی۔ فسوف يعلمون، یعنی ان قریب ان کو علم ہو جائے گا جب ان کی بری تدبیر ان کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اولم يروا ان جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا ان اہل مکہ نے نہیں دیکھا انا جعلنا، ہم نے ان کے شہر کو بنا، یعنی حرمن محفوظ اور ممنوع، آمنا امن والا، کہ اس میں داخل ہونے والے محفوظ اور مامون ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ ان کے اطراف سے اچک لے جاتے ہیں، وہ قتل و قید سے مال چھین لیتے ہیں، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں، یعنی شیطان اور اصناف وغیرہ پر وہ یقین رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ یکفرون، بنعمت اللہ سے مراد وہ کیا ہے، وہ اسلام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اس سے مراد اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ومن ازلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو افطرا، یعنی مفتر، اس شخص سے بڑا مفتر اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، او کذب بالحق، یا اس نے حق کو جھٹلایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور قرآن مجید کو جھٹلایا۔ لما جاء، جب وہ ان کے پاس آ چکا، جب سنا تو بلا سوچے سمجھے تکذیب کر دی انہوں نے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو یہ اس میں الیس میں یہ استفہام تقریر کے لیے، استفہام تقریر ہے کہ وہ جہنم میں ٹھکانہ پائیں گے، کیونکہ حمزہ انکاری جب نفی پر داخل کر دیا جائے تو ایجاب بن جاتا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ خبردار وہ جہنم میں ہی ٹھہریں گے، وہ اس جیسی تکذیب اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کر چکے ہیں، اور اس جیسی تکذیب انہوں نے حق کے سلسلے میں بھی کی، تو لہٰذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یا یہ کہ یہ بات ان کے ہاں درست نہیں ہے کہ بلا شبہ جہنم یعنی منکرین کا ٹھکانہ ہے، جبکہ انہوں نے اس جیسی جرت کی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، یہاں پر المجاہدۃ کو مطلق ذکر کیا گیا، اس کو مفعول سے مقید نہیں کیا گیا، تاکہ ہر قسم، یہ اس وجہ سے مفعول سے مقید نہیں کیا گیا تاکہ وہ ہر قسم کی مجاہدہ اس میں داخل ہو جائے، خواہ وہ مجاہدہ نفس سے ہو یا شیطان سے ہو یا دشمن دین سے ہو، تو ہر قسم کا مجاہدہ اس میں داخل ہے، اس لیے اس کو بغیر مفعول کے ذکر کیا گیا ہے۔ فینا ہم میں، یعنی ہمارے بارے میں، ہماری خاطر، ہمارے خالص، ہمارے رضامندی کے لیے انہوں نے جو مجاہدہ، جو تکلیف برداشت کی ہے، لنہدینہم، تو ہم ضرور ان کے رہنمائی کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ان آیاتوں میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جب کشتی طوفان میں گر جاتی ہے تو بڑے عقیدت سے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مگر جو ہی وہ کشتی خشکی پر قدم رکھتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو وہ بھول جاتے ہیں اور اپنے جھوٹے معبودوں کو اور بتوں کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں چند دن کے مزے اڑا لیں اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم اور سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے اہل مکہ پر کہ حرم کو امن کی جگہ بنایا۔ تو دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کا، تو اس کے باوجود بھی اہل مکہ کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے ان مشرکوں کے اوپر کہ اس نے حرم شریف کو امن کی جگہ بنایا، یعنی مکہ کے کفار اللہ کے گھر کی طفیل دشمنوں سے پناہ میں ہیں۔ دیکھو ارد گرد اہل عرب کی جو مکہ کے علاوہ ہیں تو وہ خون اور گریوان میں یعنی
لگے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں. اور یہ جو اہل مکہ ہے، جو مکہ کے مشرکین ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امن کی جگہ ہم نے اس کو بنا لیا، تو یہ اس خون خرابے سے یہ لوگ محفوظ ہے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ان کے اوپر ہے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. تو یعنی شرک کرنے والوں کا دین، حق کو جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. جو اللہ رب العزت کے حق کو جھٹلائے یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلائے اور اس کی طرح دین کو جھٹلائے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. یہاں پر یہ مانعۃ الخلق کا ہے، بس یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہے. دیکھو، شرک کرنے والے جیسے کہ اہل مکہ ہے کہ وہ مشرک بھی ہے اور دین حق کا انکار کرنے والے بھی ہے. نمبر دو، جیسے اور حق کا انکار کرنے والا وہ کون ہے؟ یہود اور نصارہ. وہ مانتے بھی ہے کہ یہ کلام حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل شدہ کتاب ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا، لیکن باوجود اس کے حق کا انکار کرتے، تو سب کا انجام کیا ہوگا؟ وہ دوزخ ہوگا. کیونکہ یہ دونوں باتیں سب سے بڑی ناانصافی ہے. یعنی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوخ کرنا جس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے اس کو جھٹلانا، تو کیا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ ان کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور حق کی باتوں کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا. تو أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم ہوگا اور اسی میں وہ سڑتے رہیں گے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنے والوں کی اس میں نصرت ہے. یعنی منکرین کا انجام سنا کر پہلے، یعنی اب جو ماقبل جو تھا ومن اظلم ممن افترا، اور اسی طرح فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، تو اس میں مشرکین کی انجام کو سنا کر اب یہاں سے والذین جاهدوا فينا لنهدينهم، تو اب مومنین کا انجام بیان کرتے ہیں کہ وہ مومنین جو کفار مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے اور اس کے سامنے تخت مشق بنے ہوئے تھے. تو سورت کا آغاز دیکھو، سورت کا آغاز الف لام میم احسب الناس ان يتركوا، تو سورت کا آغاز بھی انہی کے تذکرے سے ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے محنت اٹھاتے ہیں اور بے وطنی کی مشقتیں جھیل لیتے ہیں اور اس کو برداشت کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی کامیابی کی راہ دکھائیں گے، ان کی دستگیری فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی حمایت اور نصرت ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تو ہم ان کو سیدھا راہ دکھائیں گے. وان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ تعالیٰ وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. جاہدو، دیکھو یہاں پر ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ جاہدو جہاد کا مادہ کے ساتھ جب فی سبیل اللہ آئے، جاہدو فی سبیل اللہ آئے تو وہ خاص ہے. اس وقت جہاد کے معنی ہیں یعنی دشمن اسلام سے نبرد ازما ہونا، دشمن اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنا. لیکن جب اس کے صلے میں، جب جاہدو میں مجاہدہ میں جب فی اللہ ہے یا فی نہ آئے تو وہ عام ہے. اس وقت جیسے کہ یہاں پر والذین جاہدوا فینا، یہاں پر فی آئے ہیں، تو اس وقت یہ لفظ دین محذوف رہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تن توڑ محنت کر کے آخری درجے کی طاقت خرچ کر کے اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، کہ اپنی جان پر مشقت تکلیفیں اٹھا کر ان کا مقابلہ کیا جائے، خواہ وہ شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ مقابلہ ہو، شیطان کے ساتھ مقابلہ ہو، یا اعداء اسلام کے ساتھ مقابلہ ہو، تو اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو یہ یہاں تک ہماری سورۃ العنکبوت کا یہ 15 اور آخری درس تھا.